عبادت بعد میں ہے، دعوت پہلے ہے۔ یہ دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور تو نے بندگی کرنی ہے تو رات کو کر۔ تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو رات کا وقت اس کے لیے مقرر کر۔ قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک وباللیل، یہ جو رات کا وقت ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ رات کو تم اٹھو اور میرے مجھ سے باتیں کرو، کسی سے نہ ملو، لیکن دن میں تم دروازے بند کرو، دیواریں اونچی کرو، تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اس پر استغفار کیا ہے، اس پر توبہ کی ہے، اور اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اوہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو نبی کا کام لوگوں میں پھرنا ہوتا ہے، لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ کوئی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا کہ عصمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا نہیں، اور پھر اس امت کو عروج ملا، 1000 برس کی حکومتیں ملی، ساری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، تو بہت سے عوامل جمع ہوتے گئے، اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ پھر ہندوستان کی حد تک تبلیغ کا کام یہاں سے 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے تھے، علماء میں سے تھے، اگر وہ اسی طرز پر چلتے جو چل رہا تھا تو کوئی خانقاہ بناتے یا کوئی دارالعلوم بنا لیتے، نظام الدین میں کوئی دارالعلوم بنا لیتے، خانقاہ بنا لیتے۔ ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدر مختلف، یہاں پہلی صدی میں اسلام آ گیا، یہ ہندو علاقہ ہے۔ یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا، اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا۔ اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے، مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے، مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے، اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے مالے، اسی میں ان کا دارالحکومت ہے۔ باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے، اتنا ایک جزیرہ ہوگا، ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر ہے۔ عنبر وہاں بہت نکلتا ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے عنبر کے ذریعے سے۔ تو یہ ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے، تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفے تحائف ولید بن عبد الملک کو دی، ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا بحیرہ عرب سے، تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا، یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت، تو وہاں سندھ کے ڈاکوؤں نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا، اور عورتوں کو بھی قید کر لیا، مردوں کو کچھ قتل ہو گئے۔ تو ایک عورت پکاری، یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا۔ تو کچھ جو لوگ انہوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیے تھے، تو یہ لٹا پٹا قافلہ جب پہنچا عراق میں تو حجاج کو ملا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا للحجاج، تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے، کہ لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پہ سونا بھی، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ وہ بنو ثقیف میں ایک مبیر ہو، ایک صفاق ہو، صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا، اور ان کو 3000 کا لشکر، 4000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا،
یہ سارے عراق سے تھے. قتیل بن طوفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئی. پھر اس نے شامی قبائل جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر اور میرا خزانہ ختم ہے، مجھے پیسے بھی دے. تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا. تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے قرضہ ہے اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا. تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار، اور اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف. حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف یہ 3 بھائی ہیں. ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا، یمن میں گورنر تھا، اور قاسم بہت شریف النفس تھے. ان کا بیٹا محمد 17 برس کی عمر، اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کے روانہ کیا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا جتنا باقی سامان تھا. اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی. اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی. اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی، اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا. تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا، تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد، اس کا گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا. تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتی. تو مسلمانوں نے زور لگا لیا. حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی، وہ اتنی بڑی تھی اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے. تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا. تو وہ نصب تھی اور توپ اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا. 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے گنبد پہ نہیں لگتے تھے. تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے. تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر کے. اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا. تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا، اور گنبد ٹوٹا. تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے. یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں. 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ. ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے. لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے، اور دیبل فتح ہوا ہے. راجہ داہر اس وقت وہ پورے سندھ کا باج، پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ. سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا. باقی ہند الگ علاقہ تھا. راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا. راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی. تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو. نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی. تو راجہ داہر تو پریشان ہو گیا، یہ میرے گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی. تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے. قصہ ہی ختم. بے غیرت مجھے کرو